بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ امت مسلمہ میں عہد رسالت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہسٹری میں ہم بہت یاد ہوگا آپ کو، پچھلے لیکچر میں ہم نے علم و دانش کیسے ایجوکیشن چلتی رہی۔ آج ہم انشاءاللہ دعوتی تاریخ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے چلی اور اس کی کیا کیا اسٹریٹجیز رکھی گئی تھی، اس لیکچر میں ہم مکمل کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں، ہم پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجوکیشن کیسے چلی اور پھر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایجوکیشن کیسے چلی تھی۔ آج ہم دعوتی تاریخ کہ کیسے دعوت پھیلی تھی، اس کے لیے کچھ ایگزامپل سے ہی ہمیں چیز کلیئر ہوگی۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، اس کے اندر یہ تھا ایمان، توحید، ایتھکس، یہ 3 پوائنٹس تھے کہ جو پڑھاتے تھے، اور پھر قانون دینونت، اس کی ڈیٹیل یہ قرآن پاک میں۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی ایمان، توحید، ایتھکس، یہی اصل دین کے اور شریعت کے کچھ احکامات ہیں وہ پہنچانے کے۔ لیکن دینونت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ قانون رکھا ہوا ہے جیسے لا آف ڈیوائن ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، چارج شیٹ رکھنا لوگوں پہ۔ یہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا تھا کہ کچھ اپنے رسولوں کو بھیجتے تھے اور پھر ان کی قوم کے لیے آتا تھا جو بھی ایمان لائے، ایتھکس پہ عمل کریں تو ان کو اسی دنیا میں جزا ملے، اور جو نہ لائیں اور جو برائیاں کریں تو ان کے لیے اسی دنیا میں سزا۔ تو یہی چلتی رہی ہے، اور یہ پورے قرآن کا ٹاپک یہ ہے۔ اب سورہ توبہ اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے اسے، اور نہیں سنا تو اب آپ سورۃ التوبہ ضرور پڑھ لیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا تھا۔ یعنی اصل تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا کرنا ہے، لیکن کچھ منتخب قوم کو اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہا ہے کہ اس میں اپنے رسول کو بھیج کے پورا یہ معاملہ پریکٹیکلی کر کے آتا تھا۔ اچھا، اب یہ دعوت کیسے پھیلتی تھی، اس کی ایک ایگزامپل کے طور پر میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے اور ابو طالب صاحب رحمۃ کے یہ بیٹے تھے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپانسبلٹی دی تھی کہ آپ ہجرت کر کے اور حبشہ یعنی سوڈان اور ایریٹریا کے ایریے میں چلے جائیے اور یہ دعوت کو پھیلائیں اور آپ سیٹل کریں سب لوگوں۔ تو ان کی جب ملاقات ہوئی تھی وہاں کے بادشاہ نجاشی، تو اس وقت پوچھا بادشاہ نے کہ آپ لوگوں کی کیا دعوت ہے؟ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، تو اسی کو انہوں نے ایسے بیان کیا۔ تو آپ جسٹ ایک نظر دیکھ لیں کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جہالت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقت اور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا جن کے اعلیٰ نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی سے ہم پہلے آگاہ تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ تو اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت دار کرنے، رشتہ داری کا تعلق قائم رکھنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے ہمیں فحش کاموں سے ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ انہوں نے ہمیں یہ تلقین کی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو انہوں نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اہم احکام گنوائے اور پھر کہا۔ اب اس کے بعد جعفر رضی اللہ عنہ نے پھر اسی اپنا جو انہوں نے ایک لیکچر کیا تھا بادشاہ کے
سامنے. تو یہ پھر کہا کہ ہم نے ان پیغمبر کو سچا مانا اور ان پر ایمان لائے اور ان کے لائے ہوئے دین خداوندی کے معاملے میں ان کی پیروی کی. چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. جن باتوں کو ان پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا اسے حلال سمجھا. اس پر ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی. اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں. اور جن گندی چیزوں کو یہ لوگ حلال سمجھتے ہیں انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگے. جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و ستم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کھڑے ہو گئے، تو ہم آپ کے ملک میں آ گئے اور دوسروں پر آپ کی ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ کیا تھا اصل میں، کہ بہت سارے اہل ایمان یہ حبشہ میں آ گئے تھے. تو اب ہوا یہ کہ مکہ کے ایمبیسڈر عمر بن عاص تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو وہ پہنچے تھے حبشہ میں اور انہیں کہا تھا جی ہمارے بندے آپ کے ملک میں آ گئے، ان کو آپ چھوڑیں اور ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بات ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو، تو پہلے ان سے تو پوچھ لوں گا. تو پوچھا تو تب جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایک لیکچر وہاں پہ کیا اور پوری سچویشن بتائی. تو نجاشی بادشاہ نے فوراً پھر یہ اعلان کیا کہ نہیں جی میں ان لوگوں کو بالکل واپس نہیں کرنے دوں گا، جو جانا چاہیں جائیں، لیکن جو رہیں یہاں اپنے سکون سے رہیں اور ان کو پورے امن کے ساتھ یہاں پر رہیں. اور پھر عمر بن عاص جو ہیں ان کو کچھ موقع نہیں ملا اور وہ پھر چلے گئے، اور پھر کچھ سالوں بعد وہ ایمان بھی لے آئے. تو دیکھیے یہ ایک سچویشن تھی.